السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست احمد ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احمد's فریم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم کئی سلطنتوں، مذاہب، ثقافتوں اور تہذیبوں کے مرکز ٹیکسلا کی تاریخی داستان کے ساتھ ساتھ یہاں پر موجود دنیا کے قدیمی شہروں اور درسگاہوں کا ذکر کریں گے۔ چھٹی صدی قبل مسیح سے 5ویں صدی عیسوی تک کی یادیں اور آثار اپنی گود میں محفوظ کیے ہوئے شہر ٹیکسلا 1980 سے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے، جسے یونیسکو کے تحت عالمی ثقافتی اور قدرتی ورثے کے تحفظ سے متعلقہ کنونشن نے تیار کیا۔ یہ قدیمی آثار 1913 سے 1934 تک آرکیالوجیکل سروے آف برٹش انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل کی نگرانی میں ہونے والی آثار قدیمہ کی کھدائی کے نتیجے میں دریافت کیے گئے۔ گندھارا تہذیب کا امین شہر ٹیکسلا کا ذکر ہندو مت، جین مت اور بدھ مت کی مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ ٹیکسلا سنسکرت لفظ ٹیکشا اور سیلا کا یونانی مخفف ہے، جس کا مطلب سانپوں والی پہاڑی کے ہے، یعنی ایسا علاقہ جہاں سانپ رہتے اور حکمرانی کرتے ہوں۔ کے مطابق ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ ٹیکشا سانپوں کے اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جو اپنی مرضی سے انسانی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ مہابھارت میں ذکر ہے کہ ہستانپور کے آریہ بادشاہ جنمجایا نے جنگ میں شکست دے کر ٹیکشا قبیلے کا قتل عام کیا اور اس فتح کے بعد ٹیکسلا میں ناگ کی رسم قربانی ادا کی۔ اس حکومتی تبدیلی نے یہاں کے نام پر تو اثر نہ کیا، لیکن زمانے کے ساتھ اس کا اصل مفہوم ذہنوں سے منقود ہو گیا۔ ٹیکسلا کی دستیاب تاریخ 600 سال قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، جب یہ فارس کے شاہی سلطنت کا حصہ تھا۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں ٹیکسلا اپنی قدیم جامعہ کی وجہ سے علم و ادب کا مرکز مانا جاتا تھا۔ 326 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم نے ٹیکسلا پر حملہ کیا تو اس وقت ٹیکسلا کا حکمران راجا امبی تھا۔ اس نے مقابلہ کرنے کے بجائے سکندر اعظم کی اطاعت قبول کی۔ سو 17 قبل مسیح میں چندرگپت موریہ نے یونانیوں کو دریائے اٹک کے پار بھگا دیا اور ٹیکسلا سمیت پنجاب کے دیگر ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر دیا۔ تاہم 232 قبل مسیح میں اشوک اعظم، جس نے بدھ مت مذہب قبول کیا تھا، کے وفات کے ساتھ ہی موریہ سلطنت کے زوال کا آغاز ہوا۔ ایک 190 قبل مسیح میں باختریوں نے کابل، پنجاب اور سندھ کے علاقے فتح کر کے ٹیکسلا کو اپنا دارالحکومت بنایا۔
190 قبل مسیح سے 455 عیسوی تک ٹیکسلا ایک کے بعد دیگرے باختریوں، ساتینیوں، قاطینیوں اور کشنوں کے زیر اثر رہا، اور اس دوران 2 نئے شہر ترکب اور سرسک بھی تعمیر ہوئے۔ 455 عیسوی میں وائٹ ہنز ہندوستان پر حملہ آور ہوئے اور دوسرے شہروں کی طرح ٹیکسلا کو بھی اجاڑ دیا۔ اس کے بعد اس تاریخی شہر کا زوال شروع ہوا۔ وائٹ ہنز کے بعد ٹیکسلا شہر کی شان کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ ساتویں صدی عیسوی میں چینی سیاح ہیون سونگ یہاں آیا تو اس نے ٹیکسلا کا سلطنت، کشمیر کا صوبہ ہونے، عبادت گاہوں کی تباہی اور ابتر معاشی حالات کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ٹیکسلا شہر کی تاریخی اثرات آہستہ آہستہ مٹی کے نیچے دبتے گئے اور کئی صدیوں تک مٹی میں دبے رہے۔